پاکستان نے ہانگ کانگ میں عالمی ثالثی تنظیم کے قیام کے کنونشن پر دستخط کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی جانب سے عالمی ثالثی تنظیم کے کنونشن پر دستخط کیے گئے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کنونشن پر دستخط کیے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے چین کے ورژن کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان عالمی تنازعات کے پرامن حل پر پختہ یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہندوستان بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا سندھ طاس معاہدے کو معطل رکھنا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جموں کشمیر تنازع کا حل ناگزیر ہے اور پاکستان عالمی سطح پر موقف اجاگر کرتا رہے گا۔ حکومت پاکستان نے کابل میں اپنے ناظم الامور کو سفیر کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ 19 اپریل کو ان کے کابل دورے کے بعد سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی مثبت پیش رفت جاری ہے۔ اسحاق ڈار نے اپنے پیغام میں کہا کہ مثبت تعلقات کے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اب کابل میں ناظم الامور کے بجائے سفیر تعینات کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ انہیں اعتماد ہے کہ اس اقدام سے پاکستان اور افغانستان دو برادر ملکوں کے درمیان تعلقات کی گہرائی میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان معاشی تعاون کو فروغ ملے گا اور سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی، تجارتی تعاون اور دونوں ممالک کے درمیان تبادلوں میں اضافہ ہوگا۔ واضح رہے کہ حال ہی میں بیجنگ میں پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان 6 فریقی مذاکرات میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی تعلقات بڑھانے اور سفیروں کی تعیناتی پر اتفاق کیا گیا تھا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف اضلاع میں چھاپہ مار کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کی سرکاری نیوز ایجنسی UNI کی رپورٹ کے مطابق جموں کشمیر پولیس کی کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر CIA کے وادی کشمیر کے مختلف اضلاع میں چھاپے مار رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ چھاپے عسکریت پسندوں سے متعلق ایک کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں مارے جا رہے ہیں۔ حکام کے مطابق یہ چھاپہ مار کارروائیاں سری نگر، بڈگام، اونتی پورہ، پلوامہ، کپواڑہ اور شوپیان ضلع میں انجام دی جا رہی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ تفتیش کے دوران مختلف مشتبہ افراد کو ایک مخصوص انکرپٹڈ میسیجنگ ایپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے پایا گیا ہے جسے دہشت گرد ہینڈلرز کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ ان افراد پر سرحد پار مشکوک اداروں سے رابطہ رکھنے کا شبہ ہے۔ یورپ کے کنگ فو چیمپئن نے فلسطین سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنا تمغہ دریائے نیل میں پھینک دیا۔ ترکی کے عالمی شہرت یافتہ کنگ فو چیمپئن نجم الدین اربکان آئیکیوز نے فلسطین سے اظہار یکجہتی کے طور پر اپنا یورپی گولڈ میڈل دریا برد کر دیا۔ ان کے اس اقدام نے دنیا بھر میں توجہ حاصل کی ہے۔ انہوں نے قاہرہ میں دریائے نیل کے کنارے کھڑے ہو کر ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ میرے حاصل کردہ تمام اعزازات فلسطین کے مظلوموں کے خون کے قطرے سے بھی زیادہ قیمتی نہیں۔ انہوں نے مزید کہا
جب ایک آزاد فلسطین قائم ہوگا میں دوبارہ یہاں آؤں گا۔ اور تحریک حماس کے ایک اعلیٰ اہلکار نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی امریکی تجویز کا مقصد فلسطینیوں کے قتل عام کو مزید طول دینا ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حماس کے سیاسی دفتر کے رکن باسم نعیم نے جنگ بندی کے بارے میں امریکی تجویز پر رد عمل میں کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے پیش کردہ جنگ بندی کا منصوبہ در حقیقت غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام اور قحط کے جاری رہنے کا سبب بنے گا۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حماس کی قیادت اس تجویز پر غور کر رہی ہے، تاہم یہ تجویز فلسطینی عوام کے مطالبات خصوصاً جنگ کے مکمل خاتمے کو پورا نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی جنگ بندی کی تجویز کا مطلب یہ ہے کہ قتل عام، قحط اور انسانی بحران بدستور جاری رہے گا، یہ فلسطینیوں کی امنگوں کا جواب نہیں ہے۔ نعیم نے مزید کہا کہ حماس کی قیادت امریکی تجویز کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد مناسب رد عمل دے گی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا تھا کہ اسرائیل نے امریکی جنگ بندی منصوبے پر عمل درآمد کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد منصوبہ حماس کو غور کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ صہیونی جارحیت کے جواب میں مقبوضہ فلسطین میں تل ابیب اور دیگر صہیونی شہروں پر یمنی فوج کے میزائل حملے کے بعد خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ یمنی فوج کی جانب سے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق عرب ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ یمن کی جانب سے کیے گئے میزائل حملے کے بعد اسرائیلی علاقوں میں خطرے کے سائرن بجائے گئے، جبکہ تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ پر تمام پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہیں۔ صہیونی فوج نے تصدیق کی ہے کہ یمن سے داغے گئے میزائل کے بعد مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں خصوصاً تل ابیب، بیت المقدس اور دیگر صہیونی بستیوں میں خطرے کے سائرن بجائے گئے، جس کے بعد بڑی تعداد میں صہیونی شہری پناہ گاہوں کی طرف بھاگ گئے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے تصدیق کی ہے کہ یمنی میزائل حملوں کی وجہ سے بن گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پروازیں روک دی گئی ہیں۔ دوسری جانب یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے صہیونی دشمن کی غزہ کے خلاف وحشیانہ جارحیت پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اپنے خطاب میں تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی حالات، خاص طور پر غزہ پر جاری صہیونی مظالم کے خلاف ملک کی مزید انتقامی کارروائیوں کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی دشمن غزہ میں پچھلے 2 برسوں سے وحشیانہ جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے اور فلسطینی عوام پچھلے 77 برسوں سے اسرائیلی مظالم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ عبد الملک الحوثی نے کہا کہ فلسطینی ڈاکٹر کے 9 بچوں کو جارحیت کا نشانہ بنانا فلسطینی باشندوں کے خلاف صہیونی مظالم کی بدترین شکل ہے، تاہم فلسطینی عوام کی اپنی سرزمین میں موجودگی قابض حکومت کے غاصبانہ منصوبے کی راہ میں رکاوٹ ہے اور وہ انہیں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہزاروں بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ انہوں نے غزہ کی مزاحمتی فورسز کی استقامت اور ثابت قدمی کو سراہتے ہوئے کہا کہ صہیونی افواج کی زمینی اور فضائی جارحیت اور امریکی عسکری حمایت کے باوجود غزہ کے مجاہدین کی استقامت قابل تعریف ہے۔ انصار اللہ کے رہنما نے واضح کیا کہ غزہ کے بلکتے بچوں اور سسکتی ماؤں کی حمایت میں غاصب حکومت کے وحشیانہ حملوں کے خلاف یمنی کارروائیوں میں شدت لائی جائے گی اور اگلے مرحلے میں حملوں کی رفتار مزید تیز ہوگی۔
اور آخر میں یہ خبر کہ صہیونی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ کولونوسکوپی کے باعث ہسپتال میں داخل ہونے والے اسرائیلی وزیر اعظم کے اختیارات عارضی طور پر ان کے نائب کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ بنیامین نتن یاہو کی مقبوضہ بیت المقدس کے ایک ہسپتال میں کولونوسکوپی کی گئی۔ نتن یاہو کے دفتر نے جمعے کو ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ ان کے ذاتی معالج کی نگرانی میں کیا گیا آپریشن کامیاب رہا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے جمعرات کی رات اعلان کیا تھا کہ کابینہ نے اتفاق کیا ہے کہ وزیر قانون اور نائب وزیر اعظم یاریو لوئن جمعے کی صبح 6 بجے سے نتن یاہو کی جگہ لیں گے۔ 2024 کے آخر میں اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی پروسٹیٹ کی سرجری ہوئی تھی اور یہ نتن یاہو کا واحد آپریشن نہیں تھا، اور اس سے پہلے بھی ان کی کئی سرجری ہو چکی ہیں۔